السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جو آرام باغ کے علاقے میں ہوئی۔ یہ کہانی مجھے میرے ایک قریبی دوست نے بتائی جو خود یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ سمجھ لو کہ یہ ایک چھوٹی سی رات کا سفر تھا جو اس کی زندگی کا سب سے برا اور بھیانک تجربہ بن گیا۔ میرا دوست سمیر جو ایک رات کراچی کے آرام باغ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس وقت شام ہونے کو تھی اور گرمیوں کا موسم تھا، مگر اس رات کراچی کے موسم میں کچھ عجیب سا تھا۔ چاند بھی گھٹاؤں میں چھپا ہوا تھا اور ہوا میں کچھ ایسی چیز جو آپ کو صرف ڈر اور خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ سمیر نے سوچا کہ چنگچی رکشہ لے لے کیونکہ آرام باغ سے صدر کا سفر کافی لمبا ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک چنگچی رک گئی۔ رکشے والا ایک عجیب سا بزرگ آدمی تھا۔ اس کے کپڑے مٹیلے اور تھکے ہوئے تھے، جیسے بہت عرصے سے سویا نہ ہو۔ اس کے ہونٹ پہ چھوٹی سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سمیر نے اندر ہی اندر سوچا، چلو یہ سفر جلدی ختم ہو جائے گا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سمیر نے چپ چاپ رکشے میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی رکشہ چلنا شروع ہوا اس نے محسوس کیا کہ رکشے کا چلنے ویسے سموتھ نہیں ہے۔ اس کا ہر جھٹکا ویسے ایک اور عجیب سا احساس دلاتا تھا اور ہوا میں ایک ٹھنڈک جو دل کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر چپ نہیں بیٹھا اور کچھ دیر بعد سمیر نے دیکھا کہ اس رکشے کے سائیڈ مررز میں کچھ عجیب سی چیزیں دکھ رہی ہیں، جیسے کسی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور وہ رکشے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ سمیر نے رکشے والے کو کہا، بھائی یہ سائیڈ مررز میں کیا دکھ رہا ہے؟ کوئی پیچھے چل رہا ہے کیا؟ رکشے والے نے جواب دیا، ارے بھائی صاحب، یہ آرام باغ کا راستہ ہے، یہاں ہر چیز نظر آ سکتی ہے اور کچھ بھی غائب ہو سکتا ہے۔ سمیر کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے آرام باغ کے علاقے کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہاں کالا جادو اور عجیب و غریب ہوائی حالات ہوتے ہیں، لیکن اس نے کبھی ایسے خود محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ جب یہ ہو رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بند ہو گئی ہے۔ وہ چلانا چاہتا تھا مگر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ چنگچی کے آگے کا راستہ بھی اب دھندلا ہوتا جا رہا تھا اور ہر طرف صرف سفید دھند اور اندھیرا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ آرام باغ کے راستہ اتنا اندھیرا اور خالی نہیں ہوتا، لیکن اس رات سب کچھ بدل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ سفر جاری رہا، سمیر کے کانوں میں ہلکی ہلکی سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں اس کو اس کے نام سے بلا رہی تھیں، سمیر، سمیر۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ ایک دم ڈر کے چلایا، بھائی رکشہ روکو، مجھے اترنا ہے۔ لیکن وہ رکشہ والا اس کی بات سنتے ہوئے بھی چپ رہا اور رکشے کو اور تیز چلانے لگا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، رک جاؤ، سمیر نے کہا۔ اور پھر اس نے وہ دیکھا، وہ چہرہ جو پیچھے رکشے کے کونے میں تھا، وہ دراصل سمیر کا خود کا چہرہ تھا، جیسے کوئی اس کے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ اس کا جسم ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور کچھ سمجھ نہیں پایا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ جو بھی دیکھ رہا تھا وہ بالکل انریل اور ڈراؤنی چیزیں تھیں، لیکن اچانک وہ سب کچھ رک گیا۔ چنگچی ایک دم سے ایک سائیڈ پہ رک گئی اور اس رکشے والے نے مڑ کے سمیر کو دیکھا اور بولا، آپ کا راستہ یہیں تک ہے بھائی صاحب؟ سمیر نے دیکھا کہ وہ واپس آرام باغ پہ ہی ہے جہاں اس نے رکشہ لی تھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ وہ رات کی وجہ بھیانک داستان سچ تھی یا کہ برا سپنا، لیکن ایک چیز اس نے زندگی بھر یاد رکھنے کا فیصلہ کیا، کبھی بھی آرام باغ کے رات کے راستے میں اکیلے سفر نہیں کرے گا۔ دوستو، کراچی کے کچھ راستے واقعی راز اور خوف سے بھرے ہوئے ہیں،
آرام باغ کے اس راستے کا سچ کیا ہے یہ آج تک کوئی نہیں جانتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اس رات وہاں سفر کرتا ہے کچھ نہ کچھ بھیانک دیکھ کے لوٹتا ہے۔